तिलावत कुरान करीम रोज़ाना मक़सूद। तिलावत कुरान करीम रोज़ाना मक़सूद। तिलावत होने लगी है, बिल्कुल खामोशी इख्तियार फरमाएं। मुकम्मल खामोशी के साथ तिलावत सुननी चाहिए। पीछे से भी शोर की आवाज़ आ रही है, खामोशी से बिठाएं, खामोशी से बैठें। तिलावत के वक्त बहरहाल हरगिज़ कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد
أجرا عظيما. اردو ترجمہ. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں. اے نبی کی بیویوں، اگر تم اپنے مقام کو سمجھو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بس چھپا کر یعنی ناز و نخرے کے ساتھ بات نہ کیا کرو، تا ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے متعلق کوئی بد ارادہ کرے، اور ہمیشہ لوگوں کو نیک باتیں کہا کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، اور پرانے زمانے کی جاہلیت کے طریقوں کی طرح اپنی زینت غیر لوگوں پر ظاہر نہ کیا کرو، اور نماز کو باشرائط ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو. اے اہل بیت، اللہ تم میں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا اور تم کو کامل طور پر پاک کرنا چاہتا ہے. اور جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد رکھو. اللہ بہت مہربانی کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یقیناً کامل مسلمان مرد اور کامل مسلمان عورتیں، اور کامل مومن مرد اور کامل مومن عورتیں، اور کامل فرما بردار مرد اور کامل فرما بردار عورتیں، اور کامل راست کو مرد اور کامل راست کو عورتیں، اور کامل صبر کرنے والے مرد اور کامل صبر کرنے والی عورتیں، اور کامل عجز دکھانے والے مرد اور کامل عجز دکھانے والی عورتیں، اور کامل صدقہ کرنے والے مرد اور کامل صدقہ کرنے والی عورتیں، اور کامل روزہ گزار مرد اور کامل روزہ گزار عورتیں، اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان اور بڑا انعام تیار رکھا ہے. اب دور زمین سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے کچھ عدیلہ گل پیش کریں گی. اس کے بعد نظم ہے مطالعہ اور ساتھی بچیوں کی جو ہدایت اللہ خوبش نے لکھی ہے. سب سے پہلے عدیلہ گل کلام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس یار سے پیوند چاہے، وہی جنت وہی دارالعلماء ہے. مجھے اس یار سے پیوند چاہے، وہی جنت وہی دارالعلماء ہے. بیاض کا کرو طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے. بیاض کا کرو طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے. یہ کیا احسان ہے تیرے میرے ہادی، فسبحان الذی افضل العادی. یہ کیا احسان ہے تیرے میرے ہادی، فسبحان الذی افضل العادی. تیرے
سناؤں محبت چیز کیا کس کو بتاؤں وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں میں ساتھی کو اب کیوں کر چھپاؤں یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں میں ساتھی کو اب کیوں کر چھپاؤں یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں کہاں ہم اور کہاں دنیا مادی فسبحان الذی افضل العادی کہاں ہم اور کہاں دنیا مادی فسبحان الذی افضل العادی نہان در نہان ہے کون لاوے غری کے عشق وہ موتی اٹھاوے وہ دیکھنے ستی رحمت دکھاوے خودی اور خود روی کب اس کو بھاوے مجھے تو نے یہ دولت اے خدا دی فسبحان الذی افضل العادی مجھے تو نے یہ دولت اے خدا دی فسبحان الذی افضل العادی تمہارے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ اب جرمن زبان میں مطہرہ اور ساتھی بچیاں ایک کورس پیش کریں گی مطہرہ اور ساتھی بچیاں مگر کچھ ذرا پیچھے ہٹنا ہے اس سے تمہاری آواز ہی بہت اونچی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ لاؤڈ اسپیکر والوں کو خود خیال چاہیے کہ ذرا ہلکا کر دیا کریں مگر وہ نہیں کرتے اسی تمہیں ذرا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا چلو شروع کرو تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے تمہاری لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں تمہارے لیے بیچاری کے لیے اس طرف ہو جو ساتھ ہاں ٹھیک ہے Wenn du lebst, vergiss den Tod nicht. Wenn du stirbst, denk an dein Leben. Wenn du stehst, lerne zu fallen. Frag, was ist von mir geblieben? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Diese Welt bleibt nicht für immer, sie vergeht, was bleibt von dir? Auch der Mond verliert den Schimmer, nur die Sonne schreit nach dir. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jede Träne deiner Augen, die du weinst aus Lieb zu ihm, wird im Jenseits zu Herz strömen, süß wie Licht, es kommt von ihm. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
wird im Jenseits eine Quelle, aus der trinkst du lieb zu ihm. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Darum lass dich nicht beirren, im Islam bleib auf den Wegen, folge so unseren Propheten, ruf herab für ihn den Segen. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wenn du lebst, vergiss den Tod nicht. Wenn du stirbst, denk an dein Leben. Wenn du stehst, lerne zu fallen. Frag, was ist von mir geblieben? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। अब फातिमा यूसुफ इसका तर्जुमा पढ़ेंगी। फातिमा यूसुफ। जिंदगी में मौत को ना भूलना, आखिरत में अपनी मोहब्बत को ना भूलना, ऊंचा मकाम पाके इज्जत इख्तियार करना और हर दम अपना मुहासिबा करते रहना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दुनिया लाफानी नहीं, वो गुजर जाएगी, फिर तुम्हारा क्या रह जाएगा। ये अपना नूर खो देगा, सिर्फ सूरज तुम्हें पुकारेगा। हर आंसू जो फी हुब्बुल्लाह तुम्हारी आंख से टपके, आखिरत में तुम्हारे दिल से छुटा हुआ दरिया बन जाएगा। जो नूर की तरह मीठा और सिर्फ जानिबिल्लाह होगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान का हर लफ्ज़ जो तुम अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ो, आखिरत में एक फूल की तरह होगा जिसकी महक सिर्फ खुदा की तरफ से आती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर वो दुआ जो गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे दिल से निकले, वो खुदा की मोहब्बत में आखिरत में ऐसा चश्मा बन जाएगी जिससे तुम खुदा की मोहब्बत से सैराब होगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस तुम इस रास्ते से भटक न जाना, हमेशा इस्लाम पर साबित कदमी से कायम रहना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना और हर दम आप पर दुरूद भेजते रहना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। सना इदरीस, खड़ी हो जाओ। तुम्हें क्यों नहीं शामिल किया आज? तुम भी तो अच्छी आवाज़ वालियों में से हो। किसी ने पूछा भी नहीं तुम्हें बेचारी को? ओहो, बड़ा जुल्म हो गया है तुम पर, नहीं मुझ पे, क्योंकि मुझे शौक था तुम्हारी आवाज़ सुनने का भी। फिर और तुम्हें मौका देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ। पंखा तेज चल रहा है, ये कागज उड़ा रहे मेरे। ये पंखा जो है इसको एक तरफ कर दें, मेरे कागजों को ना उड़ाए। एक तरफ कर दें, इस तरफ आप बजे खड़ी हो जाएंगे, फिर पंखा चल रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ مرتبہ جب امریکہ اور کینیڈا کے دورے کی توفیق ملی تو خصوصیت سے مستورات کے اور نوجوان بچیوں کے تربیت کے مسائل میں نے ایسے دیکھے جن کی وجہ سے میرے دل میں بہت بے چینی اور کرب پیدا ہوئے، کیونکہ اس نسل کی بچیاں جنہوں نے باہر آنکھ کھولی ہے اور باہر کی فضا میں پلی ہیں، ان کے لیے بیرونی تقاضے بہت ہیں جو ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس طریق پر کھینچتے ہیں کہ ان کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب دل اور دماغ دونوں اکٹھے ایک طرف چلیں تو ماں باپ کے بس کی بات نہیں رہتی کہ انہیں کھینچ کر دوبارہ اپنی طرف لائیں۔ یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے مجھے پریشان کیے رکھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی ایک تدبیر سجھائی کہ ان خواتین کو ان کے لیے ایسے ماڈل دیے جائیں جن میں ان کا دل اٹک جائے۔ یہ سارا دور ماڈلز کا دور ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، مگر اس دور میں تو خصوصیت سے ماڈلز نے ایک بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی بنیادوں پر کسی بھیانک کشتی لڑنے والے کی تصویر ہوگی، یا اور ایکٹریسوں کی تصویریں ہوں گی، بعض عورتوں کے بدن کے کپڑوں پر، بعض لڑکیوں کے کپڑوں پر، مردوں کے کپڑوں پر بعض ایکٹروں کی تصویریں، بہت اچھے گانے والوں کی تصویریں، فٹ بال کھیلنے والوں کی تصویریں، یہ سارے ماڈل ہیں۔ اور ایک بچے کا سینہ آپ دیکھیں اس پر کیا چھپا ہوا ہے، وہی جو کچھ اس کی بنیاد پر چھپا ہوا ہے اس کے دل پر بھی چھپا ہوا ہے، وہ اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اور اس طرح آپ کو ہر شخص کا رخ معین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو تمام بنی نوع انسان پر یکساں اطلاق پاتا ہے، ہر زمانے پر یکساں اطلاق پاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے دیکھو کتنے خوبصورت انداز میں ایک ہی جملے میں اسے بیان فرما دیا لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ ہر شخص کا ایک قبلہ ہے، ہر قوم کا ایک قبلہ ہے، ہر رنگ و نسل کا ایک قبلہ ہے۔ ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کرے گا۔ بس قبلہ کی تعیین سب سے ضروری ہے، اگر قبلے کی تعیین ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس پہلو سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ خواتین کے سامنے وہ قبلے رکھے جائیں جو گزشتہ عظیم خواتین کے قبلے ہیں، جن کو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا ہے، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے ہمارے سامنے خوب معین طور پر کھل کر پیش فرمایا ہے۔ بعید نہیں کہ ان کی باتیں سنیں اور بعض بچوں کے دل ان میں اٹک جائیں۔ چنانچہ یہی ترکیب میں نے کینیڈا اور امریکہ کے جلسے میں استعمال کر کے دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا غیر معمولی نتیجہ نکلا۔ کثرت کے ساتھ
بڑی بچیوں کے بھی اور چھوٹی بچیوں کے بھی مجھے خطوط ملے کہ اس سے پہلے ہم بغیر کسی سمت معین کیے منہ اٹھائے ہوئے جدھر معاشرہ جا رہا تھا ہم بھی جا رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی قبلہ نہیں تھا، اگر تھا تو غلط قبلہ تھا. لیکن آپ نے جن خواتین کی باتیں کی ہیں انہوں نے ہمارے رخ ایک طرف موڑ دیے ہیں، اور اب ان خواتین کے رخ کے مطابق ہمیں ہر طرف خدا ہی کا قبلہ دکھائی دے رہا ہے. اور ہم نے اپنے اندر نمایاں پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اور پھر دعاؤں کے لیے لکھتی رہی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان فیصلوں پر قائم رہنے کی توفیق بخشے. بس اس کامیاب تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے گزشتہ اسی سال جلسہ خواتین UK میں اسی مضمون کو کچھ آگے بڑھایا تھا. یہ مضمون بہت لمبا ہے، کئی سالوں پر پھیل جائے گا، لیکن جتنی بھی مجھے توفیق ہوئی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وجہ یہ ہے کہ اس میں مختلف خواتین کی مختلف تمنائیں ہیں. کسی کے لیے کوئی قبلہ کام آئے گا، کسی کے لیے کوئی قبلہ کام آئے گا. اس لیے مختلف خواتین کے ذکر مجھے تاریخ کے حوالے سے کرنے ہوں گے، اور صرف تاریخ اولا یعنی پرانے زمانے کی پرانا زمانہ تو نہیں کہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بالکل نیا زمانہ ہے. ہاں حضور کے زمانے تک پہنچ جائیں تو درمیان کے اندھیرے سب دور ہو جاتے ہیں اور وہاں آپ کو روشنی دکھائی دیتی ہے. بس رسول اللہ کے زمانے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو رسول اللہ کے زمانے کی خواتین ہی کی ضرورت ہے کہ ان کی باتیں کریں. انہوں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا، کیسے آپ پر جانیں نچھاور کی، کیسے ہمیشہ کے لیے انہی کی ہو کے رہ گئیں. ان کی باتیں سن کر شاید بعض بچیوں کے دل میں نئے بلبلے پیدا ہوں، شاید بعض دلوں میں ہیجان برپا ہو اور وہ سوچیں کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتی، یا ہم بھی آج انہی کے نمونے پکڑیں. غرض کہ یہ ایک نصیحت کا ایسا طریق ہے جو دلوں کو متحرک کرتا ہے. زبانی طور پر آپ کو بہت کچھ کہا گیا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن ایسی باتیں بچیاں جب اپنے بڑوں سے سنتی ہیں تو عملاً ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں. کہتی ہیں اگلے وقتوں کی لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اب زمانہ کس نہج پر چل پڑا ہے. اب تو دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، اب تو نئے نئے لذتوں کے اور دلچسپیوں کے تقاضے ہیں جو باہر ہمیں کھینچ رہے ہیں. ہمارے سارے اسکول کے بچے اور کالج کے بچے، اسکول کی بچیاں اور کالج کی بچیاں اور اس سمت میں بھاگے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی یا اپنے بڑوں کی نصیحت کا عموماً یہی اثر ہم نے دیکھا ہے. لیکن جو نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان نمونوں کو سن کر دلوں کی کایا پلٹتی ہے، دلوں میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. انسان اس دنیا کو محض اس دنیا ہی کی زندگی نہیں سمجھتا، بلکہ اس دنیا کو اگلی دنیا سے پیوست دیکھتا ہے. وہ ایک ہی تسلسل ہے، یہاں آنکھیں بند ہوئیں اور وہاں آنکھیں کھل گئیں. جو کچھ یہاں انسان کھوتا ہے اس سے بہت زیادہ آگے پانے کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس بنا پر ہر شخص کے دل سے ایک معلم اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایک نصیحت کرنے والا ہے جو اسے نصیحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نے اپنا قبلہ کیا بنانا ہے. یہ قبلے جو میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے مقابل پر وہ سینوں پر چھپے ہوئے قبلے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ وہ کیا چیزیں تھیں جن میں آپ کا دل اٹکا ہوا تھا. نہایت لغو، بے معنی، بے حقیقت چیزیں، ایسی صورتیں جو آپ کبھی بن نہیں سکتی. اگر بن جائیں تو اپنی دنیا بھی برباد کریں گی اور آخرت بھی برباد کریں گی. کن لوگوں کے پیچھے چل پڑی ہیں، کن لوگوں کو اپنا نمونہ بنا بیٹھی ہیں. وہ لوگ جن کی دنیا میں بھی کوئی حقیقت نہیں، وہ ان کے دلوں میں اپنے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. ہر وہ کوشش کر بیٹھتے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے نتیجے میں اس کی لذتیں حاصل کر سکیں، مگر لذتیں حقیقت میں ان سے دور بھاگتی ہیں. بہت سے ایسے ہیرو ہیں، بہت سے ایسے ہیروئنس ہیں جو خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں. ان کے جب حالات اخباروں میں چھپتے ہیں، جب ان کے مقدمے بنتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے اصلی چہرے دکھائی دیتے ہیں.
تو یہ محض دھوکے ہیں، ان کی پیروی نہ کریں. جو حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو اپنانے کی کوشش کریں. انگلستان کے خطاب میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر شروع کیا تھا. آپ کو مختصراً یاد کرا دوں کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی تیسری شادی تھی اور آپ کا نام خدیجہ طاہرہ تھا، اس لیے کہ طاہرہ آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے اور آپ کی عصمت کی حفاظت کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول سے آخر تک ایسی مددگار رہیں کہ کبھی کسی اور خاتون کو کسی خاوند کی وفاداری اور مددگار ہونے کا ایسا دعویٰ نہیں ہوا جس کو جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر تسلیم کیا ہو اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہمیشہ وفات تک اس خدیجہ کو یاد کرتا رہا ہو. اس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. وہ خدیجائیں بننے کی ضرورت ہے. ہر گھر کو ایسی خدیجاؤں کی ضرورت ہے جو نیکی پر فدا ہوں. اگر ان کے خاوند نیک ہیں تو ان نیکیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار بیٹھیں، اور اگر ان کے خاوند نیک نہیں ہیں تو ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس مضمون کو اب میں حضرت خدیجہ کے حوالے سے اور آگے بڑھاتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق حضرت عائشہ نے ایک دفعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ زچ ہو کر یہ کہا کہ آپ کیا اس بری عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے اس سے بہتر بیوی مجھے عطا نہیں کی. وہ جو آپ سے عمر میں بڑی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے مدینے کی طرف، اس سے 2-3 سال پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی ہجرت کے وقت. حضرت خدیجہ آپ سے بڑی عمر کی تھیں، تقریباً 15 سال آپ سے بڑی. اب اندازہ کریں کہ اس عورت سے آپ کی وفا کا منبع سوائے محبت الہی کی اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بوڑھی عورت جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وفا کی کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی، اور عملاً اس کی بیوی کی حیثیت بہت پہلے سے، یعنی عورت کی ازدواجی حیثیت بہت پہلے سے ختم ہو چکی تھی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام جو الزام رکھتے ہیں کہ آپ نے بہت سی بیویاں کیں، گویا آپ اپنے نفس کے نعوذ باللہ من ذالک غلام تھے، اس سارے اعتراض کو، ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے صرف ایک خدیجہ کافی ہے. جب تک وہ زندہ رہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور طرف نگاہ نہیں کی، کسی عورت کا تصور تک دل میں نہیں آیا. اور آپ کی عمر 53 سال، اس وقت 51 سال ہو چکی تھی جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے. فرمایا خدا کی قسم اس سے بہتر بیوی مجھے عطا نہیں کی گئی. وہ اس وقت میرے پر ایمان لائیں، میری صداقت پر ایمان لائیں جبکہ سب نے میری تکذیب کی. صرف خدیجہ تھیں جو پہلی بار میری وحی کو سن کر میری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور میرا کوئی معین اور مددگار نہیں تھا. آپ میری معین اور مددگار بنی. اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی، اسی خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی. حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی توحید کی نعمت سے نوازا تھا، اور عرب خواتین میں آپ تھیں جو موحدہ ہونے کے لحاظ سے مشہور تھی. ایک خدا کی قائل تھی اور ہر بت سے روگردانی کر بیٹھی تھی. مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے وَكَانَتْ لَهُ وَزِيرُ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ وہ اسلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیرہ تھیں. ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں یہ ہے کہ
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب آپ کے پاس پہنچیں تو ان کو ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچائیں اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دیں جو موتیوں کا ہوگا، جس میں کوئی شور اور بے آرامی نہیں ہوگی۔ یہ جو حضرت خدیجہ کے متعلق ہے، کوئی شور اور بے آرامی نہیں ہوگی، آپ نے شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے بہت ہی سخت بے آرامی اور تکلیف کا دور تھا، شاید اسی کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ ان کو موتیوں کا ایک محل عطا ہوگا۔ یاد رکھیں یہاں موتیوں سے مراد ظاہری موتی نہیں ہیں، بلکہ موتیوں سے مراد ایسے صاف ستھرے پاکیزہ خوبصورت مجسمے ہیں گول شکل کے، جن کو ہم دنیا میں موتی کہتے ہیں، جو سی پی کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں غیر معمولی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ تو موتی ایک پاکیزگی اور روشنی کا نشان بن جاتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو جنت کے محل کی ایسی خوشخبری دی گئی ہے جس میں غیر معمولی چمک دمک ہوگی اور وہ پاکیزہ اینٹوں سے بنایا گیا ہوگا۔ ہم اینٹیں کہتے ہیں مگر اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا چیزیں ہوں گی۔ یقیناً اس دنیا کی اینٹیں تو نہیں ہوں گی، نہ اس دنیا کے موتی ہوں گے، مگر اپنی چمک دمک اور لمک اور پاکیزگی کے لحاظ سے ان کی مشابہت موتیوں سے ہوگی۔ یہ واقعہ جب حضرت، جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یہ واقعہ جب گزرا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی حضرت خدیجہ وہاں آ پہنچی۔ اب حضرت خدیجہ کی روایت سنیں کہ آپ نے اس کو کیسے سنا۔ وہ فرماتی ہیں ایک روز آپ کے لیے کھانا لیے ہوئے حضور کے، یعنی آپ نے جو فرمایا ہے اس کو میں تھرڈ پرسن یعنی غائبانہ طور پر یوں بیان کر رہا ہوں۔ ایک روز آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لیے ہوئے حضور کی تلاش میں مکے کی پہاڑیوں کی طرف نکلی۔ راستے میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک آدمی کی شکل، راستے میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں دکھائی دی ہے۔ جبرائیل نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت خدیجہ ڈر گئیں کہ یہ شخص کہیں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو، اور خاموشی اختیار کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو تمہیں رستے میں ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں خدا کا اور ان کا سلام پہنچاؤں اور جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دوں جو موتیوں والا ہوگا۔ اس خوشخبری کو سن کر جو حضرت خدیجہ کا جواب ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ مجھے تو اس جواب میں بہت ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے اور جبرائیل پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام اور خدا کی رحمت ہو۔ کہ سلامتی کی باتیں ہیں تو سب سے بڑا تو اللہ ہے جو خود سلام ہے، اس کا سلام مجھے پہنچے تو گویا خدا مجھ تک پہنچ گیا۔ اور پھر آپ بھی سلام ہیں اور جبرائیل بھی، آپ سب پر میری طرف سے وعلیکم السلام ہے کہ اللہ آپ کو بھی اپنی سلامتی میں رکھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ حلیمہ دائی سے پہلے ابو لہب کی جس لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اور وہ مسلمان ہو گئی تھیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے ابو لہب کو پیغام بھیجا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کو ایک ابو جہل ابو لہب جیسے انسان کی لونڈی کے طور پر دیکھ نہیں سکتی تھی۔
شیب ابی طالب میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 7 سے 10 ہجری تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور انتہائی تکلیف میں یہ وقت گزارا. جب یہ دور ختم ہوا تو اس کے مان بعد آپ کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی اور ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی. اور حضرت خدیجہ کی وفات کی وجہ سے خصوصیت سے تاریخ اسلام میں اس سال کو یعنی 10 نوری کو عام الحزن قرار دیا گیا. مورخین نے اسے عام الحزن قرار دینے میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا تصور باندھا ہوگا، کیونکہ کسی کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم نہیں پہنچا جیسا حضرت خدیجہ کی وفات سے. صحیح بخاری میں ہے کہ خیر نسائہا مریم بنت عمران و خیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد، موسی امت کی بہترین خاتون مریم تھیں جو آل عمران میں سے تھیں، اور اس امت کی بہترین خاتون خدیجہ بن خویلد ہیں. بس خدیجہ کے ذکر سے آپ کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم ہوتا ہے جو پاکیزگی میں، وفا میں، سادگی میں، انکسار میں، سخاوت میں اپنی مثالات ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر خاتون تھی، مگر خاوند کا جو احترام، محض خاوند کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام آپ کے دل میں تھا، اس کے نتیجے میں آپ نے پہلے دن ہی شادی کے پہلے دن ہی اپنا جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اس میں میں آپ کی انتہائی ذہانت کو بھی دیکھ رہا ہوں. حضرت خدیجہ جانتی تھیں کہ ایک ایسے غیرت مند انسان سے میں شادی کر رہی ہوں جو بیوی کے مال پر نہیں پل سکتا، اور یہ بالکل درست ہے. وہ مرد جو بیویوں کے مال پر پلتے ہیں اور انہیں اس طرح قبول کرتے ہیں گویا کہ وہ ان کے لیے ملجا و ماوا ہے، ماں کے دودھ کی طرح ان کے لیے جائز ہے، وہ ایسے مرد اکثر نکٹو اور بیکار مرد بنتے ہیں اور ان کی مردانگی کی صفات ختم ہو جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بیوی کے مال پر پلنے والے مرد رہتے ہی نہیں، اور جرمنی میں ایسے بہت ہیں جو بیوی کے مال پر پل رہے ہیں. ان کو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ تمہارے لیے بھی نمونہ ہے اور تمہاری بیویوں کے لیے بھی، لیکن حضرت خدیجہ نے جو اپنا مال قربان کیا تھا، یہ مطلب نہیں کہ ہر بیوی اپنے نکھٹو خاوند پر اپنا مال قربان کر دے. یہ نقطہ ہے جو آپ کو سمجھانے والا ہے. حضرت خدیجہ نے ایسے خاوند کے لیے مال قربان کیا تھا جو کسی قیمت بھی، چاہے کتنے بھی فاقے دیکھنے پڑتے، اپنی بیوی کے مال پر نہیں پل سکتا تھا. اگر ایسے خاوند ہوں تو ان کے لیے بے شک اپنے مال جان کو قربان کرے، مگر وہ جو آپ کے مال پر اپنا حق سمجھتے ہیں، جو آپ کے مال پر زندہ رہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان سے ہاتھ کھینچیں تو آپ پر سختی کرتے ہیں، ایسے مردوں کو اگر آپ کچھ کوڑی عطا کرتی ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کی فراخ دلی ہے. مگر حضرت خدیجہ کا غلط معنی نہ سمجھنا. چنانچہ حضرت خدیجہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ویسا ہی پایا. آپ نے خدیجہ کا مال لے کر کسی ایسی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ میں کل تک غریب تھوڑا بغیر ہو گیا ہوں. آپ نے خدیجہ سے کہا تو نے مجھے دے دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا میں اب سارے کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں سے ایک کوڑی بھی آپ نے اپنے لیے رکھی. ایسے مرد ہوں تو ان کی بیویاں خدیجہ سجتی ہیں. اگر مرد نکھٹو ہوں تو ان کی بیویاں خدیجائیں نہیں کہلا سکتی، ہاں وہ قربانی بھی کر رہے ہوں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نیک مرد عطا کرے، احمدی مردوں میں غیرتیں ہوں، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو، پھر وہ دعائیں کر سکتے ہیں کہ ان کی بیویاں خدیجائیں بنیں.
मगर खुद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर बैठे हों, हर सुन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हों और बीवियों को खदीजा के नमूने दिखाएं और बताएं कि हम तुमसे ये तवक्को रखते हैं, तो बिल्कुल झूठ है। उनका कोई हक नहीं है कि वो अपनी बीवियों की पाकीज़गी की तवक्को रखें जबकि खुद नापाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करता हूँ। हज़रत आयशा के मुतल्लिक जैसा कि मैंने बयान किया है, छोटी सी बच्ची थी और दूसरों से एक किस्म का रश्क दिल में पैदा होता था। ये एक तभी बात है। हज़रत खदीजा के मुताबिक जानती थी कि इतनी बड़ी उम्र थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपका विसाल हुआ है कि उनकी बातें करना अजीब लग रहा है, जबकि खुदा ने बहुत छोटी उम्र की खूबसूरत बीवियाँ बाद में आपको अता कर दी। तो आपने इस वजह से ताज्जुब का इजहार किया था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आपके दिल में हज़रत खदीजा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नेक बीवियों की इज़्ज़त नहीं थी। औरतों की जो रकाबत है वो तो औरतों के साथ वाबस्ता है, लेकिन उसके होते हुए भी नेकी की इज़्ज़त और एहतराम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दिल में बहुत गहरा पाया जाता था। चुनांचे आपकी शादी भी अल्लाह ताला ने आसमान पर पहले लिख दी थी और वही शादी जो होने वाली थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल ने इस तरह बयान की कि एक रेशमी रुमाल आपकी खिदमत में पेश किया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रुमाल खोल कर देखा तो उस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर थी और अभी आपका कोई शादी का इरादा नहीं था। आपने वो तस्वीर देखी और कहा अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो वही इस मर्जी को पूरा करे। लेकिन याद रख, खास रख तवज्जो की बात यह है कि तस्वीर का मजमून भी इससे हल हो जाता है। लोग जो ये कहते हैं कि हर तस्वीर शिर्क की तरफ ले जाती है, हर तस्वीर गलत है, ये सब मौलवियों के किस्से हैं। वो तस्वीर जो हकीकी हो और शिर्क की तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ ले जाने वाली हो, उसको देखकर शिर्क का शायबा भी दिल में पैदा ना हो, वो तस्वीर तो खुद जिब्राईल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की थी। इसलिए तस्वीर का मसला भी इसमें ज़िम्नन हल होता है। हज़रत आयशा बयान करती हैं, जो रवायत के अल्फाज हैं सही मुस्लिम को ये हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम मुझे रोया में 3 बार दिखाई गई हो। एक फरिश्ता सफ़ेद रंग के रेशम में तुम्हारी तस्वीर लाया था और कहता था कि ये तुम्हारी बीवी है। जब मैंने कपड़ा हटाकर चेहरा देखा तो अंदर से तुम्हारी तस्वीर नजर आई। अब बाज़ मौलवी दिमाग ये सोचेंगे कि फिर रेशम भी जायज़ है। रेशम औरतों के लिए जायज़ है और रेशम पर औरत की तस्वीर थी, इसलिए ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम को इस्तेमाल किया गलत है। ये कश्फी नज़ारा था और कश्फी नज़ारे में भी ये लिहाज रखा गया था कि एक रेशमी कपड़े पर एक रेशमी सिफात खातून की तस्वीर है और बताया गया है कि इससे तुम्हारी शादी मुक़द्दर हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह का ये मंशा है तो खुद ही इसको पूरा फरमाएगा। हज़रत आयशा का दूसरी बीवियों के ताल्लुक़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत लिहाज रहता था। इस लिहाज में भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तक़द्दुस था जिसके नतीजे में हज़रत आयशा से मोहब्बत पहले से बढ़ गई। इसका सबूत ये है कि एक दफ़ा दूसरी ख़वातीन में से जो आपकी अज़वाज मुताहरात थीं, बाद में हज़रत आयशा के मुतालिक इस रंग में बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आई। आपने फरमाया तुम मुझे आयशा के मुतालिक क्यों तकलीफ देती हो? आयशा की शान वो ये है
کہ اس کے بستر کے علاوہ کسی اور بیوی کی بستر میں مجھے وحی نہیں ہوتی۔ یہ ایک عظیم بیان ہے۔ حضرت عائشہ کے دل کی پاکیزگی اور تقدس کا یہ بیان ہے۔ حضرت عائشہ سے محبت کی بنیادی وجہ اس سے کھلتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ سے محض نسوانی محبت نہیں تھی، بلکہ آپ کی دل کی پاکیزگی کا آپ کو خیال تھا، اور جس کے بستر پر وحی نازل ہو رہی ہو اس میں نفسانیت کا کیا سوال پیدا ہو۔ اس لیے بعض لوگ جو دشمن حضرت عائشہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر سے شادی کر لی، اس میں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسانی جذبات تھے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جس کے بستر میں اللہ تعالیٰ کا الہام نازل ہو رہا ہو اس میں نفسانی جذبات کا کیا دخل ہو سکتا ہے۔ بس ایسی پاک خواتین بننے کی کوشش کریں کہ ان کے بستر پر سچی خوابیں نازل ہوں، کشف نازل ہوں، الہامات اتریں، اور اللہ تعالیٰ خواتین کے دل پر نظر رکھتا ہے، اور اس الہام میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا ایک ثبوت ہے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بستر میں وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ روایت بخاری کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قانع اور خوددار اور دلیر تھیں، اور جود و سخا بہت نمایاں وصف تھا جو آپ کو عطا ہوا۔ اس لیے عائشہ بننا ہو تو وہ صفات اختیار کریں جو حضرت عائشہ کی صفات ہیں، ان کو نمونہ بنیں، ان کی تصویریں اپنے دل پر چھاپیں، اور پھر آپ کو علم ہوگا کہ حقیقت میں حسن طبیعت کیا ہوتا ہے، جو حسن سیرت، حسن صورت کے ساتھ مل کر عائشہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا، نہایت خاشع، متضرع، عبادت گزار، غلاموں پر شفقت کرنے والی، یہاں تک کہ آپ نے 67 غلام خرید کر آزاد کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک موقع پر، میں کہا بے شک ادھر سے لا کے دے دیا کریں، آپ چلتے ہیں تو کافی دھمک اٹھتی ہے اسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبو کے یا عائشہ تو فی قلبی کل عروۃ الوثقی، اے عائشہ میرے دل میں تیری محبت عروہ وثقی کی طرح ہے۔ اب یہ عجیب مثال ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں مراد یہ ہے بہت مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے، حالانکہ عروۃ الوثقی قرآن کریم کا محاورہ ہے، اور عروۃ الوثقی خدا کی رسی تھامنے کے لیے ایک عروہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تیری محبت خدا سے مجھے ملاتی ہے، اور تجھے تھامنے سے میں خدا کو تھامتا ہوں، ان معنوں میں کہ تیری محبت کا کوئی تقاضا بھی ایسا نہیں جو مجھے خدا سے دور لے جاتا ہو۔ تو عروۃ الوثقی کے مضمون کو پیش نظر رکھیں اور اپنی محبتوں کو اس کے مطابق ڈھالیں کہ آپ کا خاوند آپ کی محبت کی وجہ سے جو بھی لطف اٹھائے وہ اسے خدا کی طرف لے جانے والا ہو، اور آپ کو تھامنا ان معنوں میں اس کا خدا کو تھامنا بن جائے۔ اب آخر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مگر آخر پر نہیں، اس کے بعد آپ کے زہد و تقویٰ کو بھی بیان مختصر کروں گا۔ ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جو مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور ہمیشہ اس واقعہ کو پڑھ کے دل پگھلتا ہے۔ محمد رسول اللہ اور عائشہ کے درمیان کیا کیا محبت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور ان محبت کی باتوں میں کیسی پاکیزگی پائی جاتی تھی۔ ہم جب یہ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے بہت محبت تھی، تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس محبت کے رنگ کیا تھے، ان میں کس طرح روحانیت ڈھلی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محبت کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان کرتے ہیں
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती को पैवान में आ रहे थे और मैं चरखा काट रही। ये घर का नक्शा था। अपनी जूती को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पैवान में आ रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बैठी चरखा काट रही थी। कहती हैं अचानक मेरी नज़र हुजूर की पेशानी पर पड़ी तो उस पेशानी पर पसीने के कतरे उभर रहे थे। उन पसीनों के अंदर, उस पसीने के अंदर एक ऐसा नूर था जो उभरता चला आ रहा था और बढ़ रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं सरापा हैरत बन गई कि एक शख्स जो जूती को दुरुस्त कर रहा है, उसे टांके लगा रहा है, उसकी पेशानी से नूर फूट रहा है और वो बढ़ता चला जाता है जैसे गोया कुल आलम पर मोहित हो जाएगा। ये हैरत अंगेज नज़ारा देखा तो हज़रत आयशा कहती हैं हुजूर की निगाह मुझ पर पड़ी तो फरमाया आयशा तुम हैरान क्यों हुई बैठी हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने आपकी पेशानी पर ऐसा पसीना देखा है कि उसके अंदर एक नूर चमकता दमकता बढ़ता चला जा रहा है। खुदा की कसम, अगर अबू कबीर हजली हुजूर को देख पाता उसे मालूम हो जाता कि उसके अशआर का मिसदाक आप ही थे। आपने फरमाया उसके अशआर क्या हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो अशआर पढ़ के सुनाए जिनका तर्जुमा ये है कि वो वलादत और रज़ात की आलूदियों से मुबर्रा है। और तो कोई ऐसा नहीं जो वलादत और रज़ात की आलूदियों से इस तरह मुबर्रा हो जिन मानों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही थी। वो कहते हैं उनके दरख्शां चेहरे पर नज़र करो तो यूँ मालूम होगा कि नहायत रोशन और चमकदार और बर्राक अपना और बर्क अपना जलवा दिखा रही है। एक हैरत अंगेज रोशन बिजली है जो चमक रही है और उस पेशानी से फूट रही है। हुजूर ने हाथ में जो कुछ था उसे रख दिया। आयशा कहती हैं कि आपने मुझे करीब किया और मेरी पेशानी को चूमा और फरमाया माँ सुरूर तो मिली का सुरूरी मिन के, ए आयशा जो सुरूर मुझे इस पर तुझ से हासिल हुआ है, इतना सुरूर तो तुझे भी मेरे नज़ारे से हासिल नहीं हुआ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हज़रत आयशा की मोहब्बत सुरूर पहुँचाती थी वो इन मानों में सुरूर पहुँचाया करती थी। आपने वो रूहानी नज़ारा देखा कि आपकी पेशानी से नूर फूट रहा है। उसी नूर का कुरान करीम में भी जिक्र मिलता है। वो नूर है जो आगे आगे दौड़ता है और जहाँ पड़ता है उसे रोशन करता चला जाता है। इस नूर का अमली नज़ारा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी आंखों से देखा था और जिस प्यार से देख रही थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस प्यार की वजह से और उस शेर की वजह से जो आपने पढ़ा, आपने आपकी पेशानी का बोसा लिया और कहा खुदा की कसम जो मुझे लुत्फ़ आया है तुम्हारी इन प्यारी बातों से, वैसा लुत्फ़ तुम्हें भी नहीं आया होगा। ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हालात है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मोहब्बत जो खुदा के लिए हो, वो लज़्ज़त है जो खुदा की खातिर हों, उन मोहब्बतों और लज़्ज़तों के क्या रंग हुआ करते हैं। जहाँ तक दिल की खुशी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक लज़्ज़त का ताल्लुक़ है, ये मोहब्बतें और इनके असरात लाफानी हो जाते हैं, ये ना मिटने वाले हैं। वो मोहब्बतें जो इंसानी मोहब्बतें खुदा की मोहब्बत से अलग दिल में ज़ोर मारती हैं, वो फ़ानी मोहब्बतें हुआ करती हैं, आज आईं और कल मिट गईं। उन मोहब्बतों में लाजिमन रफ्ता रफ्ता एक इन्हितात वाक़या हो जाता है। कोई ऐसा जोड़ा नहीं जिसकी ज़िंदगी में हर लम्हा पहले से बढ़कर मोहब्बत ने ज़ोर दिखाया हो, सिवाय इसके कि वो मोहब्बत जिस्मानी ना हो और रूहानी और पाकीज़ा हो। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी अज़दवाज के लिए एक रूहानी माना रखती थी। यही वजह थी कि हज़रत आयशा जो एक नौजवान बच्ची और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करने वाली ज़हीन बच्ची थी,
جب خدیجہ کے متعلق آپ نے زبان کھولی تو حضرت عائشہ نے اسے روک دیا. میں خدیجہ جیسی کوئی خاتون نہیں تھی. تو اپنی محبتوں کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہی محبتیں ہیں جو آپ کے دل، آپ کے وجود کو پاکیزہ کر دیں گے، آپ کی کیفیت بدل جائے گی. یہ وہم ہے کہ اس سے آپ کو کوئی قربانی ان معنوں میں کرنی پڑے گی کہ آپ ایک بے سرور زندگی بسر کریں، ایک خشک مولوی کی طرح بن کے گھر میں ٹھہریں، اور کوئی زیرو بم آپ کی زندگی میں نہ رہے. امر واقعہ یہ ہے کہ الہی محبتوں میں جو سرور انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ دائمی ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. اور دنیا کی محبتیں آنن فانی، آنی جانی رہتی ہیں. وہ کچھ اثر چھوڑتی ہیں، پھر اگلی دفعہ اس سے کم اثر، اس سے اگلی دفعہ اس سے کم اثر، یہاں تک کہ سب محبتیں پرانی ہو جاتی ہیں. مگر ایک محبت ہے جو الہی محبت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے تھی، وہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کا اپنا کردار کیا تھا، دنیا سے آپ کو کیا تعلق تھا، آپ دنیا کی نعمتوں کو کس نظر سے دیکھا کرتی تھیں، اس کے متعلق حضرت امام مالک اپنی مشہور کتاب موطا میں لکھتے ہیں. اور یہ موطا ایک ایسی کتاب ہے جو صحت کے لحاظ سے بخاری سے بھی اوپر درجے کی کتاب ہے. ہر حدیث نہایت ہی عمدگی اور احتیاط کے ساتھ چنی ہوئی، اور ایک ایک حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور موطا امام مالک کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی کوئی خرابی، کوئی کمزوری دکھائی نہیں دے گی. حضرت امام مالک یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ایک غریب عورت نے سوال کیا. ایک غریب عورت نے کچھ مانگا. اس دن آپ روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا. اب اللہ تعالیٰ کا حضرت عائشہ صدیقہ کی خوبیوں پر، اللہ تعالیٰ کی یہ نظر حضرت عائشہ صدیقہ کی خوبیوں پر کیسی تھی، آپ کی نیکیوں کا کیا جواب خدا دیا کرتا تھا. یہ ایک ایسا سلوک ہے جو ہر ایسی خاتون کے متعلق ہو سکتا ہے جو خدا کی رضا کی خاطر اپنی پیاری باتیں، اپنی پیاری چیزیں قربان کرنے والی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک عورت نے سوال کیا ایک روٹی کا، اور اس دن آپ روزے سے تھیں اور ایک ہی روٹی تھی جسے روزہ کھولنا تھا. آپ نے خادمہ سے کہا یہ روٹی اس غریب عورت کو دے دو. اس پر خادمہ نے کچھ ملال محسوس کیا ہے، سوچا ہوگا کہ عجیب عورت ہے، ایک ہی روٹی ہے، ٹکڑا دے دیتی، کچھ اپنے لیے رکھ لیتی، اب گھر میں روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں رہا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے جس یقین کے ساتھ وہ روٹی دی تھی، اس کے متعلق آپ دیکھیں کہ جب شام ہوئی تو آپ کے پاس کسی عزیز نے ایک بکری کا کچھ گوشت اور اس کا بازو بطور تحفہ بھیجے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خادمہ کو بلا کر فرمایا لو کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے کہیں بہتر ہے. اب یہ کہنا کہ لو کھاؤ یہ تمہاری روٹی سے کہیں بہتر ہے صاحب بتا رہا ہے کہ لونڈی کو ملال تھا. اس نے سوچا تھا اور جانتی تھی کہ حضرت عائشہ کچھ نہیں کھاتی جب تک اپنی لونڈیوں کو نہ کھلائیں. اس روٹی پر اس بیچاری کی نظر تھی. اس میں کہا ایک ہی روٹی تھی، وہ میں نے کھانی تھی. اور جہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ کے کردار کا تعلق ہے، لازماً آپ نے اپنے لیے تھوڑی رکھنی تھی، اس خاتون کو اور زیادہ دینی تھی. اس کو یاد رکھا اور فرمایا لو یہ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہت بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں پر نظر رکھتا تھا اور ان قربانیوں کے نتیجے میں آسمان سے آپ پر رزق نازل فرمایا کرتا تھا. حضرت عائشہ کے متعلق بھی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ کے متعلق بھی ایک دفعہ جبرائیل نازل ہوئے اور آپ کو سلام کہا. اس پر حضرت عائشہ نے وا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہے. اس میں اور خدیجہ کے جواب میں ایک فرق ہے جو میں آپ پر کھول چکا ہوں. حضرت خدیجہ کا بیان بہت گہرا تھا اور حضرت خدیجہ کی جو فراست اور
عرفان کی گہری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، وہ ان دونوں کے جواب کے فرق سے ظاہر ہے۔ اب آپس کی چولیں بھی سن لیں، خامد اور بیوی میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، چولیں بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں نیکی کے ساتھ ساتھ جاری تھیں اور نیکی کے حوالے سے ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں پتہ ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے علم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس پر یہ تعجب نہیں کیا کہ ناراض ہوتی ہوں تو ظاہر ہے میرے چہرے سے ظاہر ہوتا ہوگا، علم تو ہو جانا تھا، اس میں کون سی ہوشیاری کی بات ہے؟ پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ کے چہرے پر ذرہ بھی ملال نہیں آیا کرتا تھا، اگر وہ ناراض ہوتی تو دل میں ہوا کرتی تھی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اس طرح علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا آپ کس بات سے اس کو پہچان جاتے ہیں؟ آگے جا کر یہ بات کھل جائے گی۔ حضرت عائشہ کے رویے میں ذرہ پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ کو تعجب ہوا کہ پہچانتے کیسے ہیں؟ میرے اندر تو کوئی ناراضگی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ فرمایا میں اس طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم مجھ سے خوش ہو تو کہتی ہو لا و رب محمد ہیں، نہیں مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب مجھ سے ناراض ہو تو کہتی ہو لا و رب ابراہیم، نہیں ابراہیم رب کی خدا کی قسم ہے۔ محمد رسول اللہ اور ابراہیم دو ماڈل تھے، جب دل پہ کسی قسم کی ناراضگی یا شکوہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ابراہیم کی قسم کھایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا بے شک اسی طرح ہے، خدا کی قسم یا رسول اللہ، جب آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں، میرا دل اسی طرح محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، دل کی محبت میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا۔ بس جب دل کی محبت میں فرق نہیں آتا تو پہچانا کیسے آپ نے؟ خدا کی قسم صرف نام لینا چھوڑتی ہوں، میرا دل اسی طرح آپ کی محبت سے ہمیشہ لبریز رہتا ہے، اس میں کبھی فرق نہیں آیا۔ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی گویا چولیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا بیان ہے، کس طرح باریک نظر سے اپنی بیوی کی باتوں کو، ان کی آثار کو پڑھتے تھے اور اس سے ایک صحیح نتیجہ نکالا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ ناراض ہوتی بھی تھیں تو دل میں اسی طرح محبت موزون ہوتی تھی، محبت پر ایک ذرہ بھی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں بظاہر، لیکن اپنی زندگیوں میں آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی ناراضگیاں آپ کے دل کی محبت پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ خامن کی طرف سے عدم توجہ کے نتیجے میں یا کسی اور بنا پر عورت کے دل میں جب ناراضگی ہوتی ہے تو اس کی محبت بھی اس ناراضگی سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کی ناراضگی دل میں اس کی محبت میں ایک قسم کا زنگ گھول دیتی ہے، اور ناراضگیاں جب اسی طرح ہوتی چلی جائیں تو رفتہ رفتہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری باتیں سنتے ہوئے آپ عائشہ کو اپنے دل میں جمانے کی کوشش کریں اور ویسا بننے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک ایسا ماڈل ہیں جو ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کی خواتین کے لیے ایک ماڈل رہیں گی، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جامع ترمذی میں آپ کے مرتبے اور بیان کے متعلق یہ آتا ہے، ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسالنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما، کہ حضرت عائشہ کو محض ازواج مطہرات میں سے ہونے کی وجہ سے ہم عزت نہیں دیتے تھے، اب بہت گہرا علم رکھنے والی خاتون تھیں۔ کہتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث نے ہمارے لیے اشکال پیدا کیا ہو، ہمیں کسی مشکل میں ڈالا ہو کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، مگر ہم حضرت عائشہ کے پاس پہنچا کرتے تھے، اور عائشہ ایسی ذہین تھیں
کہ ہمیشہ اس حدیث کا وہ صحیح مطلب بیان کر دیتی تھی جو دماغوں اور دلوں کو مطمئن کرنے والا ہو اور ہمارے مسائل کو حل کرتی تھی۔ بس علم کے لحاظ سے بھی خواتین کو عائشہ کا نمونہ اپنے سامنے دیکھنا چاہیے۔ امام زہری جو تابعین کے سرخیل کہلاتے ہیں، تابعین کے لشکر کے صف اول پر شمار کیے جاتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیتا۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دنیا کا تو کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ بے انتہا ذہین تھیں، اور عربوں میں جو زبانی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا وہ تحریر کی صورت میں پڑھنے کے لیے نہیں ملا کرتا تھا، بلکہ زبانی طور پر بڑے بڑے شعراء کے کلام سنائے جاتے تھے، بڑے بڑے اطباء کی باتیں کی جاتی تھیں، بڑے ہنرمندوں کے واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے سنتی رہیں اور ذہن نشین کرتی رہیں اور دل میں جماتی رہیں۔ یہ زبانی تعلیم تھی جس نے آپ کو اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ اور فقیہ آپ کے علم کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ تو آپ میں سے وہ خواتین جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی تعلیم اور دین کے عرفان کے لیے باقاعدہ کسی مکتب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر پر بھی آپ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اب تو پڑھائی کا دور ہے۔ اس دور میں ہم نے اپنی دو پھوپھیوں کو دیکھا، حضرت نواب مبارکہ بیگم، حضرت نواب احمد الحفیظ بیگم، بہت گہرا علم رکھنے والی تھی۔ انسان حیران رہ جاتا تھا کہ تاریخ کا علم، صحافت کا علم، ادب کا علم، شاعری کا علم، غزی کے دین کی تفاصیل کا علم، اور کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ بس وہ مکتب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اور سب دنیا کے لیے جاری کیا ہے، اس مکتب میں ایک معلمہ کا نام عائشہ بھی تھا، اور آپ نے معلمہ کا حق ایسا ادا کیا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آدھا علم عائشہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اسلامی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی فقہ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی عائشہ کا ذکر ملے گا، جہاں کسی حدیث پر آپ کا تبصرہ ملے گا، اتنا گہرا، اتنا فراست سے پر ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ خاتم النبیین والا مضمون ہے۔ مکے کی گلیوں، مدینے کی گلیوں میں ایک آدمی آوازیں دے رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے رہا تھا، گویا ان معنوں میں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی والی حدیث پڑھ رہا تھا، اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا یہ مضمون ہے جو خاتم کا مضمون ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی، باہر نکل کر اس کو بلایا اور کہا، یہ تو کہو کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، مگر لا نبی بعدی نہ کہو۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک خاتم کا مضمون حقیقت میں بعد لا نبی بعدی کے مضمون سے ٹکرا رہا ہے، اور لا نبی بعدی کی حدیث کو خاتم کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو غلط مفہوم جاری ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہی حدیث بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء نے پڑھی اور دیکھی، اس کے حل تلاش کیے، اور آخر یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت عائشہ کی فراست نے جس مضمون کو پایا تھا وہی حقیقت ہے۔ آپ کے نزدیک لا نبیہ کا بعدی کا مطلب محض یہ بنتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی شریعت کے تابع ہوگا، آپ کی سنت کے تابع ہوگا، اور وہ نبی جو آپ کی شریعت اور سنت کے تابع ہو اسے بعدی کا لفظ، اس پر بعدی کا لفظ اطلاق نہیں پا سکتا۔ جب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں
لا نبی بعدی، تو مراد یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر میرے مخالف، میرے فیض سے فیض یافتہ نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ کی فراست اتنی گہری ہے کہ آج تک وہ اثر انداز ہے، اور اس دور میں خصوصیت سے ہم پر اثر انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث ہے جو ختم نبوت کی حقیقت کے معانی بیان کرنے میں سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کے کام آتی ہے۔ وقت کتنا تھا؟ وقت کے مطابق پتہ کچھ کتنا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ پتہ ہے؟ 1 گھنٹے کا وقت مقرر تھا؟ وقت 1 گھنٹہ تھا، اور خطاب میں کتنے منٹ میرے گھنٹہ ہونے میں باقی ہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ گھنٹہ پورا ہو جائے گا؟ اگر اس سے چند منٹ اوپر لینے تو نقصان تو نہیں نا؟ میرا یہ منشا تھا کہ آج کے اجلاس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی باتیں کروں، اور اسی پہلو سے ان آیات کا انتخاب کیا گیا تھا آپ کے لیے جس میں ازواج مطہرات کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں، اور عظیم قربانی کرنے والی تھیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ اگر آپ ازواج مطہرات کو ہی کو پکڑ بیٹھیں، آپ کو پھر کسی اور جسمانی نمونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ مریم کا نمونہ بھی ان میں شامل تھا، اور آسیہ بن فرعون کا نمونہ بھی، آسیہ فرعون کا نمونہ بھی ان کی ذات میں شامل تھا۔ غرضی کے ازواج مطہرات آپ کے سامنے وہ چمکتے ہوئے ماڈل ہیں جن کو ہمیشہ آپ کو سینے سے لگائے رکھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ وہ مسلم خاتون تھیں جن کو سب سے پہلے ہجرت کی توفیق ملی، اور ہجرت حبشہ میں یہ خاتون تھی جو شامل ہوئیں، حضرت ام سلمہ۔ آپ کے خاوند زندہ تھے، ان کے ساتھ آپ ہجرت میں شریک ہوئیں، اور پھر ہجرت مدینہ میں وہ تمام مستورات جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے ان میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ تو 2 ہجرتوں میں اول خاتون حضرت ام سلمہ تھیں۔ اس پہلو سے آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت ام سلمہ کی ہجرت کیا تھی۔ حضرت ام سلمہ کی ہجرت کسی مال دولت کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ پانے کی خواہش نہیں تھی کہ جس جگہ پہ آپ کو دنیا کے آرام میسر ہوں، مال و دولت نصیب ہو۔ آپ کی ہجرت دونوں دفعہ ہمیشہ خدا کے لیے تھی۔ اس لیے خصوصاً جرمنی میں آنے والی خواتین کے لیے، خواہ وہ بڑی ہوں یا چھوٹی، حضرت ام سلمہ کے حالات پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جب ہجرت حبشہ سے واپسی ہو گئی اور مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، تو حضرت ام سلمہ خود یہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن ہم نے مدینہ کی طرف روانہ ہونا تھا، میں اور میرا خاوند اور بیٹا اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے باہر نکلے۔ اس دوران میرے قبیلے کے لوگ پہنچ گئے اور مجھے میرے خاوند کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ پیچھے رہ گئی اور میرے خاوند مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے خاوند کے قبیلے والے آ گئے اور میرا بیٹا یہ کہہ کر مجھ سے چھین کر لے گئے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اگر تمہارے قبیلے والے تمہیں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو پھر اس بچے پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں کہ ہمارے پاس رہے گا۔ چنانچہ آپ اکیلی رہ گئی۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں ہر روز مکے سے باہر نکل جاتی تھی
रेत की टीलों पर जाकर रोती रहती थी जब तक कि शाम हो जाती थी। हर रोज मेरा ये मामूल था कि मक्के के बाहर रेत की टीलों पर जाकर अपने छीने हुए खामन और अपने छीने हुए बेटे को याद करती और सुबह से शाम तक आंसू बहाती थी। एक दिन एक कबीले के आदमी को मुझ पर रहम आ गया। उसने कहा, तुम क्यों इस मस्कीन औरत पर यह जुल्म कर रहे हो? तुम उसका खामन छीन लिया, उसकी बेटे की जुदाई डाल दी, ये जुल्म है, तुम इस जुल्म से बाज आ जाओ। इस पर फरमाती हैं कि मेरा बच्चा मुझे मेरे सुपुर्द कर दिया गया और उसके बाद आपको हिजरत की इजाज़त दे दी गई। चुनाचे अपने इस बेटे को उठाए हुए ये मदीना की तरफ उससे रवाना हुई और इस हिजरत में ये पहली थी जिन्होंने दीन की खातिर इतने दुख उठाए और दीन ही की खातिर एक वतन को छोड़कर एक और वतन को कबूल किया। अबू सलमा ग़ज़वा उहद में ज़ख्मी हुए और ज़ख्मों से की ताब न लाकर आपने वफ़ात पाई। अब ग़ज़वा उहद जो चौथे साल में या चौथे पाँचवें साल में वाक़या है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल और 4 साल 57 साल हो चुकी थी और आपने अबू सलमा की बेवा से जो उहद में शहीद हुए थे किसी नफसानी गरज के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि उनको संभालने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए, उनकी नेकियों को देखते हुए शादी की थी। बस इस पहलू से हज़रत उम्मे सलमा को एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है और आपकी अक्ल और फिरासत को कुरान करीम ने गोया के सुलह हुदैबिया के मौके पर जो सूरह फतह नाजिल हुई है, सूरह हुदैबिया के मौके पर जो आपको फतह अजीम अता हुई जिस पर सूरह फतह नाजिल हुई है, उस फतह में हज़रत उम्मे सलमा का एक बहुत बड़ा दखल था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र में सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा को साथ रखा है। ये बहुत ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत की बारीक बातें हैं जिन पर आपको नज़र रखना चाहिए। हज़रत सलमा चूँकि हिजरत में पहली थी और मदीने की तरफ भी आपने पहली हिजरत की थी, इसलिए फतह के साथ हज के वक्त मदीने में मक्के में दाखिल होने के लिए आपने सिर्फ एक बीवी को चुना और वो हज़रत उम्मे सलमा थी और इनका चुना जाना लाजिमन इलाही मंशा था, क्योंकि आपकी फरासत थी जिसने मुसलमानों को और उस ज़माने के उस दौर के सहाबा को एक ऐसे दाग से पाक कर दिया जो हमेशा के लिए उनके सीनों पर लगा रहता। जब सुलह हुदैबिया के वक्त हुदैबिया के मैदान में कुफार मक्का ने आपको हज करने से रोक दिया और ये कहा कि हमारी नंगी तलवारें हैं जो तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, खून बहाते हुए अगर जोर और जबर के साथ तुम मक्के में दाखिल हो सकते तो हो जाओ, लेकिन अमन की हालत में तुम्हें दाखिल नहीं होने दिया जाए। वो वक्त ऐसा था कि सहाबा के दिल जोश से वह उनके अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। इतना ज़्यादा जज्बा था कि उस जज्बे को समझने के लिए भी ज़रा ठहर कर गौर करना पड़ता है कि वो जज्बा था क्या। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोया देखी थी। उस रोया के मुताबिक आपने वो सफ़र इख्तियार किया। इस रोया में अपने आप को और अपने सहाबा को आपने उम्रा करते हुए और हज करते हुए देखा था। गर्जी के उस सफ़र में इस यकीन के साथ कि शायद अल्लाह का मंशा उस रोया को पूरा करना, अभी उस रोया को पूरा करना है, अपने सफ़र इख्तियार कर लिया। वो वाक़या तो हुआ, रोया तो पूरी हुई, मगर ये बात के वक्त के लिए थी, वक्ती तौर पर नहीं थी। मगर आपका सफ़र खुदा ताला ने इसलिए होने दिया
کہ اس کے نتیجے میں تاریخ اسلام میں بے انتہا عظیم ایسے واقعات محفوظ ہو جانے تھے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے رہنما بنتے. اس لیے خدا کا یہ فعل کہ ایک غلط تعبیر کو جو منشا نہیں تھی اس کو اسی طرح جاری ہونے دیا، اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں، مگر ان کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کو جوش یہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے رویا دیکھی ہو اور کفار ہمیں روک دیں اس رویا کو پورا کرنے سے، یہ نہیں ہوگا. یک زبان ہو کر تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے مگر آپ کی رویا ضرور پوری ہوگی اور ہم ضرور مکے میں داخل ہوں گے اور وہاں جیسا کہ آپ نے دیکھا عمرہ اور حج ادا کیا جائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے منشا کے مطابق اس بات سے رک گئے جس کی صداقت بظاہر خطرے میں تھی. آپ نے اس خطرے کو قبول کیا لیکن الہی منشا کی خلاف ورزی کو قبول نہ کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو حج اس صورت میں جائز ہے اگر رستہ صاف ہو، رستے کا امن میسر ہو، اور چونکہ امن میسر نہیں ہے اس لیے میری رویا کا حال خدا پر کھلا ہے، وہ جانے اور میری رویا جانے، مگر میں خدا کے واضح منشا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خون بہاتا ہوا مکے میں داخل نہیں ہوا. تمام صحابہ اس پر اس قدر سیخ پات ہے، یعنی سیخ پات تو نہیں کہنا چاہیے مگر بھنا گئے تھے، ان کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سجھائی کہ سفر حج میں جہاں روکے جاؤ وہیں قربانیاں کر دو، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا یا کسی سوال جواب کی مجلس میں اس کا ذکر ہوا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اٹھو اور قربانیاں کر دو. ایک بھی نہیں اٹھا، بڑے بڑے عظیم صحابہ شامل تھے. اس قدر دکھ ہوا ہے محمد رسول اللہ کو، اس قدر تکلیف پہنچی کہ آپ اپنی بیوی ام سلمہ کے پاس آئے کہ ام سلمہ ان کو کیا ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو اور قربانیاں پیش کرو اور ایک بھی یہ نہیں ہے جو اٹھاؤ. یہ ام سلمہ ہیں، ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح آسمان پر چاند سورج کی طرح چمکتا رہے گا. آپ نے کہا یا رسول اللہ ان کی محبت اور ان کے عشق میں کوئی کمی نہیں، آپ نہیں جانتے ان پر کیسی آزمائش ہے، ان کی عقلیں بھنا گئی ہیں، ان میں سوچنے کی طاقت نہیں رہی. آپ آگے بڑھے اور اپنی قربانی کرتے، پھر دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت ام سلمہ کی مشورے کے مطابق اپنی قربانی کی طرف بڑھے اور اس کی گردن پر چھری پھیری. روایت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس قدر کوہرام مچا ہے صحابہ، گویا ان کی گردنوں پر چھریاں چل رہی تھی، وہ لپکے ہیں اپنی اپنی قربانی کی طرف اور الٹی سیدھی جس طرح بھی بن پڑی اس میدان میں انہوں نے اپنی تمام قربانیاں ذبح کر دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر دیا کہ ان میں ام سلمہ سچ کہتی تھیں، ہم بے وفاؤں میں نہیں ہیں، ہمارے دماغ معطل ہو گئے تھے. جب آپ نے چھری پھیری تو یوں لگا جیسے ہماری گردنوں کو چھری پھیری جا رہی ہے. بس حضرت ام سلمہ کو یہ عظیم مقام حاصل ہے. آپ کو خدا تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی تھی، آپ صحابہ کے حال کو جانتی تھیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح انتخاب فرمایا تھا کہ ام سلمہ کو ساتھ لے کر چلے. یہ باریک نظر سے بیویوں کے حالات کو دیکھنا یہ محمد رسول اللہ کی شان ہے. لوگ بیویوں سے اچھی توقعات تو کرتے ہیں مگر ان بیویوں کو کون سا خاوند نصیب تھا اور کیسا خاوند نصیب تھا اس پر نظر نہیں کرتے. بس آپ ضرور خدیجہ بننے کی کوشش کریں، آپ ضرور عائشہ بننے کی کوشش کریں، بن سکے تو ام سلمہ بنے، لیکن اپنے خامن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ضرور چلانے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں چلیں گے تو نہ آپ خدیجہ بن سکتی ہیں، نہ آپ عائشہ بن سکتی ہیں، نہ ام سلمہ بن سکتی ہیں. یہ محض ایک فرضی قصے ہوں گے.
اب حضرت سودا کی بات کرتا ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ وقت ختم ہونے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما من الناس امرأۃ احب الی ان اکون فی مصلافها من سودا. کہتی ہیں کہ سودا ایک ایسی خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی. کہتی ہیں کبھی میرے دل میں یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میری روح کسی اور عورت کے قالب میں اتر آئے، مگر سودا کے متعلق مجھے ضرور یہ خواہش اٹھی کہ کاش میری روح سودا کے دل میں اتر آتی اور سودا کے بدن میں میں رہتی. کہ اتنا عظیم الشان خراج تحسین ہے حضرت سودا کو کہ اس سے بڑا خراج تحسین آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اور حضرت عائشہ کا یہ خراج تحسین دینا آپ کی فراست کو بھی اجاگر کرتا ہے، یعنی اجاگر تو تھی، اسے نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت سودا میں محمد رسول اللہ کی اطاعت کا وہ جذبہ دیکھا تھا جو آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دیا. حضرت سودا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا وہ اطاعت میں ایسا ڈھل گیا تھا کہ کبھی کسی بیوی نے اطاعت کے مضمون میں کسی محمد رسول اللہ کے ایسا حق ادا نہیں کیا جیسے حضرت سودا ہمیشہ کرتی رہی. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا. مراد یہ تھی کہ بازاروں میں نہ پھرنا، گھر کو پکڑے رکھنا، یہ مراد تو ہرگز نہیں تھی کہ گھر میں ہی بیٹھ رہنا، نکل کر باہر کا منہ نہ دیکھنا. حضرت سودا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایسی لگن تھی کہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے تھے بہنیں ہی وہی کرتی تھی. جانتی ہوں گی کہ مراد یہ نہیں ہے، مگر جو ہم نے سنا وہی سنا تھا کہ گھر سے نہ نکلنا. چنانچہ گھر کی ہو بیٹھی اور تا وفات اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا. یہاں تک کہ ایک موقع پر حج پہ روانہ نہ ہوئی اور یہ بتایا کہ دیکھو خدا کی اطاعت اپنی جگہ ہے، اگر میں حج اور عمرہ نہ کر چکی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود میں حج کے لیے ضرور جاتی. اب یہ جو باریک باتیں ہیں یہ ہیں جو اصل میں نمونہ ہیں. اگر اگرچہ حضرت سودا نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، مگر روایت صرف اتنا بتا رہی ہے کہ ان کو اپنے باقی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر بیٹھوں گی. چنانچہ اس کے اندر غور سے پڑھیں، جو بات نکلتی ہے وہ میں نے آپ سے بیان کی ہے. یہ مضمون صاف بتا رہا ہے کہ حضرت سودا اگر حج اور عمرہ نہ کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ گھر بیٹھو پھر بھی نکل کھڑی ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی خاطر تھی، محض خاوند کی جھوٹی اطاعت نہیں تھی. چنانچہ اس پر نتیجہ بھی یہ نکالا، فرمایا کہ میں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی. ایک خدا کا حکم ہے حج کرنے کا، وہ میں کر چکی ہوں. دوسرا حکم ہے میرے آقا مولا محمد رسول اللہ کی زبان سے، اس کو بھی خدا کا حکم سمجھتی تھی. اور بالا حکم پہلے اس کی فرمانبرداری کر بیٹھی ہے، کہتی ہیں اب میں خدا کا وہ حکم مانوں گی محمد کی زبان سے جاری ہوا ہے، اور ساری عمر گھر سے قدم باہر نہیں رکھا. اتنی سخی تھیں، ایسی جود و سخا تھی آپ کی ذات میں کہ دنیا میں کم ایسی سخاوت والی عورتیں دکھائی دیتی ہیں. جو کچھ آتا تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھیں. اور آپ کی عزت اور غیرت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اشرفیوں کی تھیلیاں بھجوائیں، لیکن وہ کھجور کی تھیلی میں ڈال کر.
اب یہ عجیب لطیف واقعہ ہے. حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ ازواج مطہرات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کی باریک فطرت پر نگاہ تھی. آپ حضرت عمر نے سمجھا کہ اگر اشرفیوں کے طور پر تھیلیاں گئیں تو یہ بالکل قبول نہیں کریں گے، اس لیے کھجوروں کے بہانے تھیلیاں بھیجتا ہوں، شاید اس میں سے کچھ کام آ جائیں. حضرت سودا نے یہ فرمایا اس تھیلی میں کیا ہے؟ غالباً ایک تھیلی تھی. اس تھیلی میں کیا ہے؟ اس نے کہا درہم ہے. بولی کھجور کی تھیلی اور اس میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت تمام دراہم پورے کے پورے تقسیم کر دیے. آپ کھالیں بنانا جانتی تھیں، یعنی کھالوں پر کام کرنا. آپ کھالیں بنایا کرتی تھیں اور جو بھی آمد ہوتی تھی اسے تقسیم کر دیا کرتی تھیں. یہ ازواج مطہرات تھیں جو آپ کے لیے نمونہ ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، قیامت تک کے لیے یہ نمونہ بنی رہیں گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ازواج کے علاوہ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی داخل فرمایا اور ان کو بھی ہمیشہ کے لیے امت کے لیے ایک نیک نمونہ قرار دیا. مگر میں سر دست اب اس ذکر کو ختم کرتا ہوں. حضرت فاطمہ اور دیگر خواتین جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، ان کے نمونے کی چند باتیں میں انشاءاللہ آئندہ کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت اسی پر بس ہے. بس آپ اگر اپنے لیے کوئی بڑائی چاہتی ہیں، ایسی بڑائی جو آسمان تک پہنچے، جو زمین پر نہ اٹکی رہے، وہ بڑائی جو عرش معلیٰ تک جا پہنچے، تو محمد رسول اللہ کی بیویوں کی پیروی کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی صفات کو باریک نظر سے دیکھیں جیسا کہ میں نمونتاً آپ کو دکھا رہا ہوں، اور پھر اس پیار کی نظر سے دیکھیں کہ آپ کا دل کھینچا چلا جائے، آپ بے اختیار ہو جائیں کہ محمد رسول اللہ کی ازواج کے نمونے کو اپنا لیں. ایسی صورت میں جو ارد گرد کا ماحول ہے آپ پر کوئی خاک بھی اثر نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازواج جو گھر میں بیٹھ رہیں اور وہ ازواج جو باہر نکلا کرتی تھیں، وہ سارے محمد رسول اللہ کی محبت اور آپ کی پیدا کردہ عصمت کی چار دیواری میں رہتی تھیں. جہاں بھی جاتی تھیں محمد رسول اللہ کی دعائیں، آپ کی تربیت اور وہ عصمت کی چار دیواری جو آپ نے ان کے لیے بنا دی تھی، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے کہ اپنے گھروں کو پکڑ رکھنا. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ گھر کی چار دیواری کو پکڑ رکھیں، مراد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گھروں میں رہنا. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عصمت کی چار دیواری آپ کے لیے بنائی ہے، اس سے باہر قدم نہ رہے. بس میں آج آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک میں ان صفات کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں، تو معاشرہ اور ماحول اور ارد گرد کے اثرات آپ کو ایک ذرہ بھی مغلوب نہیں کر سکیں گے. آپ اس معاشرے میں سر اٹھا کے چلیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کی اطاعت میں حضور سر جھکا کر چلنے والی ہوں گی. معاشرے میں سر اٹھانے والی بچیاں وہ ہوں گی جو خدا کے حضور سجدہ ریز رہیں گی. اور اس صورت میں انشاءاللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ماحول کو تبدیل کر سکیں گے، ورنہ آپ کا ماحول آپ پر چڑھائی جاری رکھے گا، آپ کو بے ایمانی اور بے حقیقت دکھاتا رہے گا. لیکن ایک عزم کے ساتھ، ایک اعلیٰ ارادے کے ساتھ اگر آپ اس رستے پر قائم رہیں جو رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہم پر واضح فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری محبت میرے دل میں عروۃ الوثقیٰ کی طرح ہے. تمہاری محبت مجھے خدا کی محبت سے ملانے والی ہے، اور اس محبت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ عروۃ وثقیٰ پر جو ہاتھ ڈالا جائے وہ ہاتھ کاٹا تو جا سکتا ہے، مگر عروۃ وثقیٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کو سن کر اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں آپ کے دلوں میں ولولہ پیدا کرنے والی ہوں، آپ کے لیے
मुख्तलिफ नमूने उभरें और उन नमूनों को आप वो उसवा बना लें, वो उसवा बना लें जिसको कुरान करीम फरमाता है लिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। बस ऐ है मेरी ख्वातीन, खुदा ताला ने हर एक के लिए एक विजह मुकर्रर फरमाया है, एक नस्बुल ऐन मुकर्रर फरमाया है। ऐ अहमदी ख्वातीन, वो नस्बुल ऐन वो है जो मैं आपके सामने रोशन कर चुका हूँ। इस नस्बुल ऐन की तरफ दौड़ें और एक दूसरे पर इस नस्बुल ऐन की तरफ दौड़ने में सबकत इख्तियार करने की कोशिश करें। फस्तबिकुल खैरात, बस नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ती रहें। अल्लाह आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक घूंट ठंडे कावे का भर के अब मैं दुआ कराता हूँ, हम सब इस दुआ में शामिल हो जाएं। बाकी बातें इंशाल्लाह आइंदा किसी जलसे में। आइए दुआ कर लें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।